شہادت بھی ایک کمال اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آرزو تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کے دل میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں اور میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ سب کو ساتھ لے جاؤں، تو میں ہر اس گروہ کے ساتھ نکلتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت چونکہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی، اور یہ محض حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہی نہیں تھی بلکہ سیرت النبوی کا ایک باب تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اس شہادت کو اتنا چرچا اور شہرت ملے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کو شہادت کا مقام حاصل نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی شہادت کی شہرت اور چرچا ان کے شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا چرچا ان کے شہید ہونے سے پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے تھے، اس وقت سے ہی آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ عام کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، ان سے مروی ہے کہ ایک روز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ سخت ڈراؤنا ہے، نہ تو میں اس کو بیان کرنا پسند کرتی ہوں اور نہ آپ کو سنا کر پسند کرتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سناؤ تو صحیح وہ کیا ہے؟ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا گویا آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا، کیونکہ خاندان کی عورتوں میں تمہارا ہی رشتہ بڑا ہے اور تم اس لڑکے کی زیادہ بہتر طور پر تربیت کر سکو گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہیں میری گود میں دے دیا گیا۔ پھر ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور حسین علیہ السلام کو آپ کی گود میں دے کر ذرا اور دوسری طرف متوجہ ہو گئی، اور پھر کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری امت یعنی مسلمانوں ہی سے با لوگوں کی جماعت میرے اس بیٹے کو عن قریب قتل کر دے گی۔ میں نے پوچھا کیا اس بیٹے کو؟ آپ نے کہا ہاں، یاد رہے مجھے اس خاک زمین کی مٹی میں سے کچھ مٹی دی جو کہ سرخ تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو اس جگہ کی مٹی عطا فرمائی جہاں امام حسین علیہ السلام نے شہادت پانا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی خبر دی تھی، بلکہ جس مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت پانا تھی اس مقام کی نشاندہی بھی فرما دی تھی۔ چنانچہ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو جبریل امین نے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس یہ مٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہی مٹی حسین کا مدفن ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب ازواج میں سے زیادہ محبوب تھی، ان کو مٹی عطا نہیں فرمائی اور نہ ہی کسی اور زوجہ مطہرہ کے سپرد فرمائی، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے فرمائی اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یہ سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی شہادت کے وقت ازواج مطہرات میں سے صرف ام سلمہ ہی زندہ ہوں گی۔ چنانچہ جب کربلا ظہور پذیر ہوا اس
اس وقت صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا زندہ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تمام ازواج مطہرات وفات پا چکی تھیں۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کا خونی آفتاب اپنی پوری خون آسامیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی تو قتال کے لیے تیار ہو گیا۔ حسینی فوج کی 72 جانثاروں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت میں صبح کی نماز ادا کی اور یزیدی فوج کے مقابلے کے لیے کربلا کے میدان میں صف آرا ہو گئے۔ یہ جانثار 32 گھوڑ سواروں اور 40 پیادوں پر مشتمل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے میمنہ پر ظہیر بن کین کو اور میسرہ پر حبیب بن مزیرہ کو مقرر کیا۔ علم اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور عورتوں کے خیموں کی طرف پشت کر لی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم سے آپ کے رفقا نے راتوں رات خیموں کے عقب میں خندق کھود لی اور اسے 100 ختنی بانس اور نرکل جیسی لکڑیوں سے بھر دیا تھا۔ آپ کے حکم سے خندق میں ڈالی گئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ عقب سے کوئی خیموں میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی: اے باری تعالیٰ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا اور ہر تکلیف میں تو ہی میری امید ہے۔ تمام حوادث میں تو ہی میرا مددگار اور ڈھارس ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں۔ دوست اس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن ان سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسے تمام اوقات میں تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تجھی سے اپنا درد اور دل کہا ہے، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بلائی کا مالک اور ہر خواہش کا منتہا ہے۔ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابروں پہ بل نہ آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یزیدی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا: اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے لوگو، اگر تم میرا عذر قبول کر لو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے اور تمہارے پاس مجھ پر زیادتی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے پس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو تاکہ تمہاری اور بات تم میں سے کسی پر مخفی نہ رہے، پھر میرے خلاف اپنے فیصلے پر عمل کرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی صالحین کا مددگار ہے۔ جب خیموں میں موجود آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ تقریر سنی تو ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک راہ ہموار نہ ہو جائے عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں بلکہ انہیں مکہ میں ہی چھوڑ جائیں۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر عورتوں کو خاموش کرایا۔ حضرت عمر بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے ان سے پوچھا: خدا تجھے ہدایت دے، کیا تو واقعی اس شخص سے لڑے گا؟ اس نے کہا: خدا کی قسم، ضرور، کم از کم ایسی لڑائی کہ جس میں سر کٹیں گے اور ہاتھ ضائع ہوں گے۔ حر نے کہا: کیا ان کی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا: خدا کی قسم، اگر یہ معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا، لیکن کیا کروں، تمہارا امیر نہیں مانتا۔ یہ سن کر حر پر حق کی روشن ہو گیا اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی برادری کے ہی ایک شخص نے اسے کہا: خدا کی قسم، آج تمہاری عجب حالت ہے، میں نے کسی جنگ میں تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی، حالانکہ میرے نزدیک تم کوفہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر ترین انسان ہو، پھر تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ حر نے کہا: خدا کی قسم، میرے ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے اور میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ پھر توقف سے بولا: اب تو جنت کی طرف ہی جاؤں گا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے۔ یہ سن کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام علی مقام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہو کر حر نے عرض کیا: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، میری جان آپ پر قربان، میں وہی ہوں بدبخت جس نے آپ
آپ کو واپس نہ جانے دیا۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں کبھی ان کا ساتھ نہ دیتا، اور جو گستاخیاں مجھ سے زرزد ہوئی ہیں ان کا مرتکب نہ ہوتا۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ فرمائیے کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حر نے جواب دیا، حر بن یزید۔ آپ نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ آزاد ہوگے، گھوڑے سے نیچے اتر آؤ۔ حر نے عرض کیا اب تو اسی وقت نیچے اتروں گا جب ان ظالموں سے لڑتے ہوئے آپ پر اپنی جان قربان کروں گا۔ آپ نے فرمایا جس طرح چاہو کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ حر کے واپس آنے کے بعد ابن سعد اپنا علم لے کر آگے بڑھا اور ایک تیر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا کر کہنے لگا، گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی طبل جنگ پر چوٹ پڑی اور دوسروں نے بھی تیر چلانے شروع کر دیے۔ جنگ شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے نکل کر سپاہی داد و شجاعت دینے لگے۔ اس روز کثرت سے مبارزت ہوئی۔ شجاعت و دلیری کی وجہ سے انفرادی جنگ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا پلہ بھاری تھا، اس لیے بعض عمران نے عمر بن سعد کو انفرادی جنگ ختم کر کے عام حملہ کا مشورہ دیا۔ چنانچہ عمر بن سعد نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ شمر بن ذل جوشن جو یزیدی لشکر کے میسرہ کا سردار تھا، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے میسرہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے یزیدی لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے انصار پر ٹوٹ پڑا۔ امام علی مقام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، تاہم انہوں نے بے مثال شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ جدھر کا رخ کرتے تھے یزیدی لشکر کی صفوں کو الٹ دیتے تھے۔ جب اہل بیت نبوت کے افراد کے علاوہ باقی افراد ایک ایک کر کے شہادت کا جام نوش کر گئے تو بنی ہاشم اور خاندان نبوت میں سے سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ عنہ، جو کہ 18 سال کے نوجوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، میدان جنگ میں آ گئے۔ آپ نے یہ رز پڑھتے ہوئے دشمن پر حملہ کیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے یزیدی سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے شباب پیکر کامل اور حسن کے ماں تمام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن میدان کربلا کی گرد نے ان کو چھپا لیا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیا بیت رہی ہے، بس اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ جس سمت یزیدی لشکر بھیڑوں کی طرح بھاگتا، حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت نبوت سمجھ لیتے کہ حسین علیہ السلام کا لاڈلا بیٹا اسی سمت جا رہا ہے۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا پوتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا رہا۔ اگرچہ جسم پر 20 زخم لگے مگر لڑائی سے ہاتھ نہ روکا۔ لڑتے لڑتے جب پیاس کی شدت نے نڈال کر دیا تو پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازم دم ہونے کے لیے آئے اور عرض کیا، ابا جان اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا پانی تو میسر نہیں ہے لیکن میں اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سوکھی ہوئی زبان چوسی اور پھر سے میدان میں جا پہنچے۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے شمار زخم کھا کر آخر زمین پر گر پڑے۔ ایک نیزہ آپ کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا تھا اور حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کی زین سے گرتے ہوئے آواز دی، ابا جان مجھے سنبھالیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بے ساختہ دوڑ پڑے اور اپنے بیٹے کے پاس پہنچے تو عجیب انداز سے باپ کو تکتے ہوئے عرض کیا، ابا جان اگر آپ نیزے کا یہ پھل جسم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا کثرت سے زخم خوردہ ہونے کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمت کر کے نیزے کا پھل حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کے جسم سے نکالا تو خون کا فوارہ ابل پڑا اور لاڈلے بیٹے کی روح شفیق باپ کے سامنے قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اہل بیت نبوت کے شہید افراد میں سے ایک حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ
عنہ بھی ہیں۔ آپ حضرت امام حسن مجتبی کے بیٹے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے ہونے والے داماد بھی تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لخت جگر حضرت سقینہ رضی اللہ عنہا کا مستقبل وابستہ تھا۔ جب اہل بیت نبوت کے افراد یکے بعد دیگر شہید ہونا شروع ہو گئے تو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ نے بھی میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور عرض کیا کہ چچا جان مجھے بھی اجازت مرحمت ہو، میں بھی راہ حق میں سر کٹانے کے لیے بےتاب ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹے میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں، تم تو میرے بھائی حسن مجتبی کی نشانی اور یادگار ہو۔ مگر حضرت قاسم نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں خوب شجاعت و حیدری کا مظاہرہ کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اسی میدان کے دوران حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ جن کا اصل نام عبداللہ تھا، ان کی ولادت میدان کربلا میں ہوئی۔ ولادت کے بعد انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ نے بچے کو گود میں لیا اور اس کے کان میں اذان دے رہے تھے کہ اچانک ایک تیر آیا اور بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ بچے کی روح اسی وقت پرواز کر گئی۔ بعض دیگر روایوں کا کہنا ہے کہ اس وقت حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی عمر 6 ماہ تھی۔ وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام انہیں اٹھا کر لے گئے اور لشکر یزید سے ان کے لیے پانی مانگا، لیکن پانی کی بجائے تیر آیا۔ اہل بیت نبوت کے افراد جب ایک ایک کر کے شہادت پا گئے تو آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان میں آنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے امام علی مقام کے پاس آئے اور عرض کیا ابا جان مجھ پر ایسی زیادتی تو نہ کیجیے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں بھی اپنے باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا چاہتا ہوں۔ اب شہادت کا جام پینے کی میری باری ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے تو میدان جنگ میں نہیں جائے گا کہ خانقادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے، اگر تو بھی شہید ہو گیا تو میرے نانا کی نسل کیسے چلے گی؟ تجھے اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ مقابلے میں آپ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ حضرت علی شیر خدا کا یہ بیٹا تلوار لے کر جس طرف جاتا ہے یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑیوں کی طرح آگے بھاگنے لگتا ہے۔ آپ اپنی شمشیر تشنع لب کی پیاس بے وفا اور موقع پرست کوفیوں کے خون سے بجھاتے رہے اور خود تلواروں اور نیزوں کے وار سہتے ہوئے۔ اس مارکہ کے دوران آپ کو بہت پیاس لگی۔ آپ نے پانی کے لیے دریا فرات کا رخ کر لیا مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ اچانک ایک تیر آیا اور آ کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ آپ نے تیر کھینچ نکالا، پھر ہاتھ چہرے کی طرف اٹھاتے ہوئے دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے اپنا خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن عمار سے مروی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ تو میں نے دیکھا کہ آپ میمنہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حملے سے تمام سپاہی ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دن کا طویل حصہ میدان میں کھڑے رہے۔ اگر لوگ چاہتے تو فوراً آپ کو قتل کر دیتے، لیکن ہر شخص دوسرے پر ٹالتا رہا کیونکہ حسین علیہ السلام کا گناہ کوئی بھی اپنے ذمہ نہ لینا چاہتا تھا۔ آخر کار شمر اللین کے اکسانے پر یزیدی لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ کے بدن مبارک پر نیزے کے 33 اور تلوار کے 34 زخم تھے۔ شمر نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو، جو کہ ابھی چھوٹے لڑکے تھے، آپ کی عمر 11 یا 13 سال تھی اور مریض تھے، قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حمید بن مسلم نے، جو شمر کے ساتھیوں میں سے تھا، اسے روک دیا۔
دیا۔ پھر عمر بن سعد خیموں میں آ گیا اور اس نے کہا کہ خبردار کوئی ان عورتوں کے قریب نہ جائے اور نہ کوئی اس لڑکے کو قتل کرے، اور جس نے ان کے مال میں سے کوئی چیز لی واپس کر دے۔ راوی کا قول ہے کہ خدا کی قسم کسی نے بھی کوئی چیز واپس نہ کی۔